السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہے میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، میری چھوٹی بہنیں؟ مجھے امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ نے میری تہجد کی نماز والی ویڈیو دیکھی ہوگی. میں نے آپ سے کہا تھا اس ویڈیو میں کہ میں آپ کے ساتھ تہجد کا میریکل شیئر کروں گی کہ تہجد کی نماز میں کی گئی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے. تو میری سسٹرز، یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے نا، آپ نے اس شدت سے مانگنی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ دینا ہے اور بہت جلد دینا ہے. وہ وقت بہت جلد ہے، وہ وقت بہت قریب ہے. اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ میرے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پوری کائنات کا خالق مالک میرا رب ہے. میرے اللہ چاہے تو ابھی کن کہہ دیں اور وہ ابھی مل جائے، لیکن ہر چیز کا وقت مقرر ہے. چیزیں نا آپ نے اپنے ذہن میں ضرور رکھنی ہے. جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے نا، آپ نے فرض نماز میں دعا مانگنی ہے اور آپ نے تہجد میں دعا مانگنی ہے. جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے، آپ نے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. ایک، آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو آپ نے اس شدت سے مانگنی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ دینا ہے اور بے شک میرا رب قادر ہے دینے پہ. اور کسی سے نہیں آپ نے مانگنا. کوئی بھی چیز ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، کوئی بڑی سے بڑی چیز ہے، آپ نے اپنے اللہ سے مانگنی ہے. کیونکہ بے شک اللہ رب العزت ہی دینے والے ہیں اور کوئی ذات نہیں ہے، کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. ٹھیک ہے؟ آپ نے اس شدت سے، اس یقین سے مانگنی ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا پوائنٹ، جو مین پوائنٹ، جو بہت زیادہ ضروری ہے، جس پر ہم عمل نہیں کرتے، وہ ہے صبر. صبر 6 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، کیسا بھی ہو، آپ نے صبر کرنا ہے اپنے رب کے فیصلے پر. اب آپ نے بہت شدت سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے. پھر آپ نے کہنا یا اللہ میں راضی ہوں آپ کے فیصلے پر، میں راضی ہوں. جب آپ نے مجھے دینا نا اللہ، میں تب تک انتظار کروں گی، میں صبر کروں گی. جب آپ یہ کہیں گے نا یا اللہ میں صبر کروں گی، میں شکر کروں گی، اور میں، جب آپ نے مجھے وہ عطا کرنا ہے نا، وہ بے شک میرے لیے بہترین وقت ہوگا جب آپ نے مجھے عطا کرنا ہے، میں اس پر راضی ہوں. میری لائف میں تہجد کی نماز کا میریکل ہوا ہے نا، وہ کیا ہے؟ تقریباً 15-16 سال کی عمر ہے اور میرے دادا وہ ماشاء اللہ حج عمرہ کرنے گئے اور میری بڑی خواہش تھی میں ان کے ساتھ جاؤں. 2-3 مہینے کے لیے وہ گئے اور میری بہت اٹیچمنٹ تھی میرے دادا ابو کے ساتھ. اور میں ان سے یہی کہتی تھی کہ آپ نا مجھے بھی لے جائیں. ظاہر سی بات ہے، اسٹڈیز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، نہیں جا سکی میں. تو میں نے انہیں کہنا کہ آپ مجھے بیگ میں بند کر کے لے جائیں، مجھے لے جائیں، لیکن نہیں جا سکی. اور بات ساری ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو خود بلاتے ہیں نا، وہ بات ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچے نا، اگر کہ پیسوں سے ہم جا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، نہیں. جو اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن ہوتا ہے نا، دیکھیں میرے اللہ کا گھر ہے، وہ مقدس گھر ہے، وہ خانہ کعبہ، میرے رب کا گھر جلال والا، بہت خوبصورت، بہت برکتوں والا، رحمتوں والا. میرے رب کی رحمانیت کی انتہا ہے وہاں پر. اور جب اللہ تعالیٰ خود انوائٹ کرتے ہیں نا، تو پھر انسان جاتا ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے اتنے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس اتنی دولت، اتنے پیسے ہوتے ہیں، وہ نہیں جاتے. لیکن آپ نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کا بھی بن جاتا ہے. بات ساری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلانا ہے نا، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری بہت خواہش ہے میں جاؤں لیکن ہو نہیں پا رہا، تو آپ نے بالکل اس چیز کے اوپر نہیں رہنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں نہیں جا سکتی ہوں. کافی ٹائم سے یہ سوچ رہی تھی. مجھے کہہ لیں کہ ایک انتہا ہو جاتی ہے نا، شدت کی انتہا، کہ میں جب بھی دیکھتی تھی نا خانہ کعبہ ٹی وی پر، میرا دل ایسے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور میں کہتی تھی اللہ مجھے بھی آپ کے گھر آنا ہے، اللہ مجھے بھی بلائے نا اپنے گھر. جس کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں وہی جاتا ہے اللہ کے گھر. اور جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے نا، چاہت ہوتی ہے نا، انتہا ہو جاتی ہے جب جب انسان تہجد کی نماز کی سجدوں میں گر کے تڑپ سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی آپ کے گھر آنا ہے اللہ. اور انسان نہ دیکھیں وہ کس کا گھر ہے؟ میرے رب کا گھر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ خود آپ کو انوائٹ کرتے ہیں نا، یقین مانے ایسے ایسے کام ہوتے چلے جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اگر آپ یہ سوچیں کہ دولت ہوگی، پیسے ہوں گے تو ہم جا سکیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پیسوں سے نہیں جاتا، اللہ کے بلاوے سے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آپ کے دل میں کتنی تڑپ ہے، شدت ہے، کہ آپ سے نا مطلب کنٹرول نہیں ہو پاتا جب بھی آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کو
ٹی وی پہ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ میں بھی غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹ کر رو رہی ہوں، اپنے اللہ سے دعائیں مانگوں، معافی مانگوں، شکر کروں، رحمتوں برکتوں سے دیکھیں بھرا ہوا ہے میرے رب کا گھر. وہاں پر تو آپ کوئی بھی خواہش کریں، کوئی دعا کریں، کیسے قبول نہیں ہوگی وہ. تو اتنی چاہت، اتنی شدت کہہ لیں اینڈ ہو گئی تھی کہ میں تہجد کی نماز میں اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار کرا دیں، اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار کرا دیں، اللہ مجھ سے نا، میں کیا کروں، میں جب دیکھتی ہوں نا اللہ مجھ سے نہیں آنسو میرے رکتے. تو آپ نے کوئی بہترین وقت مقرر کیا ہوگا میرے رب، میں راضی ہوں، آپ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں. تو میں نے یہ دعا کرنی. اور پھر میں نے دیکھیں جب تک آپ کوشش بھی نہیں نہ کریں گے خود سے تو تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ میرا بہت دل کرتا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور جائیں، آپ ضرور کوشش کریں، آپ اپنے پاسپورٹس بنوائیں. میں نے کہا ہاں ضرور، مجھے یہ تو کوشش کرنی چاہیے. میں نے نہیں کی، میں ایسے ہی بس یہ سوچتی رہتی ہوں کہ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، لیکن کوشش نہیں کی میں نے. تو آپ یقین مانیں میں نے کیا کیا، میں نے نیت کی اور میں نے گلا لیا اور میں نے اس میں پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. 50 100 جتنے ہو سکتے تھے میں ڈالتی تھی، جتنے میرے پاس ہوتے تھے پیسے وہ میں ایکسٹرا سیپریٹ جو ہے وہ گلے کے اندر ڈالتی رہتی تھی. اور میں نے اسپیشل اس پہ لکھا تھا عمرے کے پیسے، جو کہ صرف عمرے کی نیت سے میں نے اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے میں اس میں پیسے جمع کر رہی تھی. اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ضروری نہیں بہت سارے پیسے ہوں. تو ایک ہوتی ہے نا انسان کی کہ یا اللہ میں اسی نیت سے پاسپورٹ بنوا رہی ہوں نا، میرے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرنا، مجھے اپنا گھر ضرور دکھانا، یا اللہ مجھے توفیق دینا کہ میں آپ کے گھر آؤں، یا اللہ مجھے اپنے گھر انوائٹ کرنا میرے اللہ. تو کوشش میں نے سٹارٹ کر دی اور تقریباً 1 سال سے میں پیسے جمع کر رہی تھی. اسپیشلی صرف میری یہ کوشش تھی کہ میں نے جو پاسپورٹ میرا ہوگا نا وہ اسی نیت سے ہوگا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے. تو الحمدللہ میں نے پاسپورٹ بنوایا. یہ ہے وہ پاسپورٹ میرے بچوں کا، میرے ہسبینڈ کا، میرا. یہ جو پاسپورٹ ہے ایسا نہیں کہ پاسپورٹ بنوا نہیں سکتی تھی، بس میں نے اس نیت سے بنوانا تھا کہ میں نے اسپیشل پاسپورٹ سے عمرہ کرنا ہے. عمرے کی نیت سے میں نے پیسے جمع کیے، ان عمرے کی نیت کے پیسوں سے پاسپورٹ بنے میرے ہسبینڈ کا، میرے بچوں کا، میرا. کیونکہ مجھے کہیں پر اور جانے کا شوق نہیں ہے، مجھے کسی ملک گھومنے کا شوق نہیں ہے، میں کہیں اور نہیں جانا چاہتی. میں جانا چاہتی ہوں تو میرے اللہ کے گھر مدینہ جانے کا بس. تو میں نے اس نیت سے پیسے جمع کر کے پاسپورٹس بنوائے کہ یا اللہ بار بار بلانا. اور پاسپورٹ بنا الحمدللہ. اس کے بعد کافی ساری ایسی چیزیں ہوئی، میں آپ کو بتاتی ہوں. ہوا یہ کہ ہمارے بچوں کے کچھ ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے، وہ کروانے کے لیے ہم دوبارہ نادرا کے آفس گئے. وہاں پر ہم نے اپلائی کر دیا ہوا تھا، میں نے اور میرے ہسبینڈ نے اپلائی کر دیا ہوا تھا پاسپورٹ کے لیے. اب بچوں کا رہ گیا کہ میں اپنے اللہ سے نا یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میں نے جانا ہے نا، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ جانا ہے. میں چاہتی ہوں میرے بچے بھی دیکھیں، آپ کا گھر دیکھیں، ان کے دل میں طلب ہو، یہ بار بار آنے کی خواہش کرے، دعا کرے. میں نے اکیلے نہیں آنا. تو یقین مانیں وہ ڈاکومنٹس اتنی جلدی سے بن گئے، اس میں کافی ٹائم تھا. ہمارے جیسے ہی پاسپورٹ اپلائی ہوئے ہیں بند ہوگی، صرف ہم لوگ تھے اور ہمارے بچوں کے فوراً سے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوئے اور ہمارے بچوں کا بھی پاسپورٹ اپلائی ہو گیا سیم ڈے پر. الحمدللہ مجھے نا نظر آ رہا تھا، سمجھ آ رہی تھی کہ یہ میرے اللہ کی مدد ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. اب نا میرے اللہ نے بلانا ہے. یقین مانے وہ جو صبر تھا نا وہ اور شکر تو میں کر رہی تھی، صبر شکر، لیکن وہ جو صبر تھا نا وہ اور شکر میں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پھر جی میرے بچوں کا اور ہمارا ارجنٹ بنا، اور ارجنٹ میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، 20 25 دن لگ جاتے ہیں. اور الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پاسپورٹس آ گئے. اس کے بعد بچوں کی اسکولنگ کا تھوڑا سا ایشو تھا، چھٹیاں نہیں تھی تو میں چھٹیوں کی وجہ سے تھوڑا ویٹ کرتی رہی. تو پھر جی اب آئیں دسمبر کی چھٹیاں. دسمبر میں پھر ہم نے کہا نہیں اب ہم نے جانا ہے، اگر ابھی بھی نہیں گئے تو پھر آگے چھٹیاں نہیں ملیں گی، پھر گرمیوں کی چھٹیاں آ جائیں گی. الحمدللہ پھر اپلائی کیا اور بے شک میرے اللہ پاک آسانیاں کرنے والے ہیں. ایک اور میری روٹین ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ بھی ضرور کیا کریں. ہر نماز کے بعد آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے استغفر اللہ، اپنی زندگی میں شامل کر لیں ہر نماز کے بعد. اور 100 ٹائمز آپ پڑھیں الحمدللہ، یا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے زیادہ پڑھ لیں، بٹ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے مسلسل اس پر قائم رہنا ہے.
3 چیزیں جو ہے نا وہ میں نے بالکل کہہ لے شامل کر لی. شامل جیسے آپ جب تک زندگی ہے نا میں یہ کروں گی. اور وہ کیا 3 چیزیں تھیں جس سے مزید ہر چیز بہت آسان ہوتی چلی گئی. نمبر 1 پہ یہ تھا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی تو اذان کے ساتھ الفاظ دہرانے اور پھر درود شریف پڑھا. پھر اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھی. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 دفعہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ اور اینڈ پہ درود شریف. تو الحمدللہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ جتنا پاسبل ہو سکے گا شیئر کروں گی وہاں کی بھی ویڈیوز. لیکن پراپرلی ولاگس جیسے میں اب عمرہ کر رہی ہوں, اب میں یہ کر رہی ہوں, میں نے کعبہ کو دیکھا, نہیں, میں اس چیز کے خلاف ہوں. دیکھیں عبادت ہے وہ اللہ کے لیے ہے, لوگوں کے لیے نہیں ہے, دکھانے کے لیے نہیں ہے. تو وہ اس چیز سے میں منع بھی کرتی ہوں سب کو, اور میں خود بھی اس چیز کو نہیں کروں گی کبھی بھی. میرے رب کا اور میرا معاملہ ہے. میری جو بھی کیفیت ہے وہ میرے اللہ کو پتہ ہے. میں بیان نہیں کر سکتی لوگوں کو, اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے دکھانے کا. تو میں اس چیز سے اوائڈ کروں گی کہ عبادت کے ٹائم کیمرہ لے کر کھڑے ہو گئے, یا فرسٹ ٹائم کعبہ کو دیکھا کیمرہ لے کر کھڑے ہو گئے, ریئیکشن کیا ہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جتنا ہو سکے گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور دعا میں شامل رکھوں گی آپ سب کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کب آپ کے لیے کیا بہترین ہے, وہ آپ کو ضرور عطا کریں گے. آپ صبر رکھیں, آپ نے صبر کے ساتھ دعا کرنی ہے, آپ نے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا اتنا ٹائم ہو گیا دعا نہیں قبول ہو رہی, پتہ نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی. یہ جو بیچ میں تھوڑا سا یہ جو مایوسی والا جو چیز ہوتی ہے نا, یہ آپ نے نہیں آنے دینا. آپ نے بس اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے اللہ میں راضی ہوں, جب آپ نے میرے لیے بہتر سوچا ہوگا مجھے دیں گے. یقین مانیں میں ابھی بیان نہیں کر پا رہی آپ کو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر جانے کی توفیق دیں. جس دل میں شدت ہے, تڑپ ہے جانے کی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی وسیلے بنا دیتے ہیں, بہت زیادہ آسانی کر دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوئی ہوگی. آپ نے بس صبر کرنا ہے. آپ کو کتنا بھی ٹائم ہو چکا ہے لیکن دعائیں کرنا نہ چھوڑیں. صبر کریں, شکر کریں اور راضی ہو جائیں اپنے رب کے فیصلے پر. انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ پاک بہت آسانیاں کریں گے. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا میری ویڈیو, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری دعاؤں میں آپ سب شامل ہیں جو میرے ساتھ اب تک چل رہے ہیں نا. جب سے میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ میں اپنی میک اپ کی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر رہی ہوں, تب سے لے کے اب تک جو میرے ساتھ مخلص چل رہے ہیں, جو واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, میں خوش ہوں آپ سب کے لیے. آپ سب میری دعا میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار کرائے اور بار بار کرائے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیے گا اور بہت زیادہ دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ ہوتی ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات.